السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئی سورۃ الاعلیٰ جو کہ مکی صورت ہے، جس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اور ترجمہ اور تفسیر جاننے سے پہلے آج ہم اس کا کچھ تعارف دیکھتے ہیں کہ یہ سورت میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو جب پے در پے قرآن نازل ہو رہی تھی تو یہ شروع میں نازل ہونے والی ایک سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے میں ایسا اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں بھول نہ جائیں۔ وہ ڈرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ان کے ساتھ پڑھنے جاتے رہتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت نازل اتار کر تسلی دی کہ آپ بس غور سے قرآن کو سنیں، آپ کو یاد دلانا اور اس کے معنی کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ اور اس صورت کا اور ایک موضوع یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کس میں ہے۔ دنیا تو انسان جیتا ہی جیتا ہے، لیکن آخرت میں کامیابی اگر جاننا ہے تو سورۃ الاعلیٰ دیکھنا ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ آخرت کی کامیابی کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر بتا دی کہ آخرت کی کامیابی، آخرت کی ہدایت اگر تم کو ملنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہدایت کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہدایت ہونا ہے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے ہم کو ملے گی۔ اور اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی ہے، لیکن توحید، آخرت اور رسالت یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں اس صورت میں۔ اور یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ تم کیا کرو، اپنے بہت زیادہ بلند رب کی پاکیزگی بیان کرو جو واقعی پاکیزگی کے لائق ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت پڑھتے تو جب یہ آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان کرنے کی بات بول رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری کیا کرتے تھے، اس آیت کے بعد سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا، گویا کہ ہم کو بھی دیا کہ تم بھی کیا کرو، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، یعنی بار بار اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کو پیدا کیا اور ایسا ویسا نہیں پیدا کیا، صحیح سالم بنایا، ایسا آڑے تڑا چہرہ اوپر، ہاتھ پاؤں سر کے اوپر نیچے ایسے نہیں بنایا، بلکہ بالکل ایک خوبصورت انداز میں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کو پیدا کیا نا، تم دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانفطار میں وغیرہ کہ تم دیکھو کہ تم کو کس سے پیدا کیا، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، یعنی ایک حقیر پانی سے، ایک گندے پانی سے تم کو پیدا کیا، لیکن تم کو کتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا بول کے اللہ تعالیٰ آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ الذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، یعنی تم کو ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، یعنی تم کو بنایا پھر تم کو راہ دکھائی۔ راہ کیا؟ نیکی کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، زندگی میں ہمارے لیے ضرورت مند کی چیزیں کیا ہے،
فضول چیزیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتائے، خالی انسانوں کو نہیں بتائے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حیوانوں کے اندر بھی یہ چیز ڈال دیے کہ اچھائی اور برائی کو وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، یعنی جس سے جانور پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو گھاس ہے، جو گھاس جو آپ چارہ دیکھتے ہیں جس سے گائے بکرے جو ویجیٹیرین اینیملز ہیں، تو وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے لیے گھاس اگائی، چارہ اگایا تاکہ تم اسے کھاؤ پیو، گھاس پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اس کو سیاہ اور کوڑا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ بولے جو تم کو ہری بھری گھاس دکھ رہی نا، اس کے بعد اس گھاس کو میں نے کیا کیا، خشک کر دیا، یعنی سکھا دیا گھاس کو، بالکل کیا کرا، ہری بھری گھاس سے سیاہ کر دیا، یعنی اس کا رنگ تک بدل دیا۔ دیکھیے پہلے گھاس جب ہری ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا پورا کلر چینج کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کرنے پر قادر ہوں، ہری چیز کو بھی پیدا کرتا ہوں، ہری کو پھر کچرے میں بھی بدل سکتا ہوں۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم تجھے پڑھائیں گے، یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہ بھولیں گے۔ ہاں، سنقرئک فلا تنسا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ پریشان مت ہو پڑھنے کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے سنقرئک، ہم جلدی آپ کو پڑھائیں گے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تنسا، آپ نہ بھولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے، آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یعنی جو میں بولی نا شروع میں ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھولنے کا ڈر کر رہے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ رہے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ بالکل سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کے دل میں قرآن کو اتار دیں گے، آپ کو یاد دلا دیں گے، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، کہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ آپ کو یاد دلائیں گے۔ اور کچھ چیزیں جو منسوخ ہو گئی، سو چیزیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھلا بھی دیں گے، لیکن جو چیز یاد دلانا ہے وہ یاد دلائیں گے، آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور جو ظاہر اور پوشیدہ ہے سب چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی جو باتیں کھلی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان کے بندے کے اندر، اس کے بندے کے اندر جو حالات وہ ظاہر کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے جو چیز چھپاتے ہیں، نفرتیں، عداوتیں، غصہ، بغض، کینہ، جو بھی تم اندر اپنے چھپا رہے ہو، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کر رہے وہ بھی میں جان رہا ہوں، اور جو تم چھپا رہے وہ بھی میں جان رہا ہوں، بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، یعنی ہم آپ کے لیے بھلائی کے کاموں اور باتوں میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، یعنی دیکھیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملوں کو آسانی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا اور ہم آپ کو آسان شریعت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مراد کیا بول رہے ہیں کہ میں تم کو جو شریعت دے رہا ہوں، جو دین دے رہا ہوں، وہ بالکل آسان دین ہے، جو بالکل سیدھا ہے، صحیح ہے، اور جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی مشکلات، کوئی دشواریاں نہیں ہے، ویسا دین میں آپ کو عطا کروں۔ دیکھیے آپ دین کا ہر پہلو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت آسانیاں عطا کی ہیں، اور اگر جو انسان دین پر عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں فائدہ دیکھتا ہے۔ آپ ایک سونے کی مثال لے لیجئے، جب انسان سو جاتا ہے تو دائیں جانب سونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رائٹ سائڈ سو جاؤ، کیونکہ لیفٹ سائڈ انسان کا دل ہے، اگر وہ لیفٹ سائڈ سوتا ہے تو اس کے دل پر وزن پڑتا ہے، جو دھڑکنے میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، بلڈ سرکولیشن، بلڈ کو پیوریفائی کرنے میں دل کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسی لیے سیدھی طرف سو جاؤ۔ یعنی دین نے ہمارے لیے جو حکم دیا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے کا دکھایا ہے، اگر انسان اس چیز کو فالو کرتا ہے تو وہ انسان کے بھلائی کے لیے ہی ہے۔ یہی بات اللہ بول رہے کہ وَنْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں تمہارے لیے جو بھی
اتار رہا ہوں وہ تمہارے لیے آسانی ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت فائدہ دے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نصیحت کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم کو بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ذریعے بتا رہے کہ تم وہاں پر نصیحت کرو جہاں پر نصیحت فائدہ ہو. یعنی ہر مجلس میں جہاں پر لوگ آپ کی بات سننے بھی نہیں والے ہیں وہاں پر بھی آپ بول رہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. ایسی بات کہو مجلس میں جہاں پر ایسی بات کہو کہ لوگ وہ بات کو اثر لیں اور عمل کریں، تو ویسی بات کی نصیحت کرنا چاہیے. ہر جگہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ نصیحت نہیں پکڑیں گے، وہ بیزار کی دین یا شریعت سے بیزارگی دکھائیں گے. یہ چیز اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ بیزار ہونے مت دو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا. اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ بول رہے کہ ڈرنے والا تو ضرور نصیحت لے گا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، آپ نصیحت انہی کو کرو جو فائدہ لیں گے، جو فائدہ مند ہو. یعنی جو نصیحت لینے والے اگر آپ کو ایسا دکھ رہے تو وہاں پر نصیحت کرو، اور نصیحت وہی حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر ایک بہت بڑا ڈرا رہے، دیکھیے کہ نصیحت وہی حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی. یعنی ہمارے کو بھی آج کئی علماء اکرام کے ذریعے، ہمارے قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحتیں پے در پہ، ہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے نصیحتیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے علماء اکرام کے بیان آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن وہ نصیحت اگر ہم اس نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا، ہمارا محاسبہ کرنا کہ واقعی ہم کو نصیحت، یہ باتیں اثر انداز نہیں کر رہی، تو کیا ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر تو نہیں نکل گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ڈرنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کریں گے. یعنی جو بدبخت ہوں گے، جس کے اوپر نصیحت فائدہ نہیں کرے گی، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس سے گریز کریں گے، یعنی اس سے ہٹ جائیں گے، اس کو نہیں قبول کریں گے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا، جو نصیحت سے گریز کرے گا، تو وہ کہاں جائے گا؟ بڑی آگ میں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، بلکہ حالت نزاح میں پڑا رہے گا. یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کی حالت، وہ اس کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا جلے گا، ایسا جلے گا کہ نہ وہ جل جل کر کوئلہ ہو جائے گا. کوئلہ ہونے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر وہ جلایا جائے گا. نہ وہ جینا چاہا تو جی سکے گا، اور نہ وہ مرنا چاہا تو مر سکے گا. اس کی وہ حالت اللہ تعالیٰ کر دیں گے. قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کامیاب ہے وہ انسان جو پاک ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لیا. جیسے کہ پاکی سے مراد کیا ہے؟ کیا خالی جسم کی پاکی ہے؟ نہیں، پاکی سے مراد روح کی پاکی ہے، انسان کی نفس کی پاکی ہے، اس کی اخلاق کی پاکی ہے. یعنی آپ کا نفس برائی کی طرف جا رہا تو اس کو روک کر اچھائی کی طرف لے جانا، یہ فلاح ہے، یہ پاکیزگی ہے. آپ کے اخلاق برے ہیں، اپنے اخلاق کو بدل کر اچھے اخلاق کی طرف آنا، یہ پاکیزگی ہے. اور دل کیا ہے؟ شرک کا، گناہوں میں ملوث ہے، تو اس کو توحید کی طرف لانا اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف لانا، یہ اصل پاکی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فلاح پا گیا انسان. کون انسان؟ جو شرک سے توحید کی طرف آ جائے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آ جائے، یہی انسان کامیاب انسان ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یعنی تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دیکھیے انسان کی حالت اللہ تعالیٰ بولے کہ انسان دنیا ہی کو ترجیح دیتا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بولے دنیا تو فانی ہے، ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ 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 باقی رہنے والی ہے، تو اس زندگی کو ترجیح دو. اور ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. یہ باتیں پہلی، یعنی صحف
یعنی پہلے صحفوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توحید اور آخرت کی بات بتائی ہے، یعنی دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، اس کو ترجیح نہ دو، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کو ترجیح دو بول کر اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔